میرا جسم میری مرضی. اور میں بچوں اور بچیوں سے جب سنتا ہوں نا، اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا ایسے نہ کرو، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے میری مرضی. بچی کو سمجھایا جاتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے میری مرضی. استاد سمجھاتا ہے تو بچے جواب دیتے ہیں میری مرضی. معلمہ سمجھاتی ہے تو بچیوں کا جواب ہوتا ہے میری مرضی. نوجوان جواب دیتے ہیں میری مرضی. کراچی کی گلیوں چوکوں چوراہوں میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں میری مرضی. شرک کی اس قسم کا قرآن نے کیسے رد کیا؟ اس کے چند دلائل سماعت کیجئے. سب سے پہلی دلیل رب العالمین نے یہ دی کہ انسان کبھی تو غور تو کیا کر، تو اپنی مرضی سے نہیں بنا ہے. تیرا خمیر مٹی سے تیری مرضی سے نہیں اٹھا ہے. پانی کا نطفہ جس سے تو پیدا ہوا وہ تیری مرضی سے نہیں بنا تھا. جس ماں کے رحم میں اس کو پالا گیا وہ تیری مرضی سے نہیں بنا تھا. پانی کی اس بوند کی شکل بنائی گئی، اس میں تیری مرضی نہیں تھی. اس کا رنگ بنایا گیا، تیری مرضی نہیں تھی. انگلیاں بنائی گئیں، تیری مرضی نہیں تھی. پورے بنائے گئے، تیری مرضی نہیں تھی. لکیریں کھینچی گئیں، تیری مرضی نہیں تھی. جوڑ بنائے گئے، تیری مرضی نہیں تھی. آنکھیں بنائی گئیں، تیری مرضی نہیں تھی. آنکھوں کے پیچھے 13 ملین 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز لگائے گئے، یہ رب کی مرضی تھی. کان کا والیوم سیٹ کیا گیا، کتنا سننا ہے کتنا نہیں سننا یہ تیری مرضی نہیں تھی. تیرا دماغ بنایا گیا، یہ تیری مرضی نہیں تھی. سر کے بال سجائے گئے، یہ تیری مرضی نہیں تھی. سینے کی دھڑکنیں بنائی گئیں، یہ تیری مرضی نہیں تھی. دل کے فنکشن رکھے گئے، یہ تیری مرضی نہیں تھی. کس تاریخ کو پیدا ہونا یہ تیری مرضی نہیں تھی. کس ماں باپ کے گھر میں آنا یہ تیری مرضی نہیں تھی. زمین کے کس خطے میں پیدا ہونا یہ تیری مرضی نہیں تھی. وہ رب کریم تھا جس نے پانی کی ایک بوند کو عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر، پانی کی ایک بوند کو جس میں لاکھوں جرثومے تھے، کیڑے سے لاکھوں گنا چھوٹا تھا، اس رب کی مرضی تھی کہ تجھے علقہ بنایا، رب کی مرضی تھی. مضغہ بنایا، رب کی مرضی تھی. ہڈیاں بنائیں، رب کی مرضی تھی. گوشت چڑھایا، رب کی مرضی تھی. پانی کی اس بوند کو 9 ماہ کے اندر جیتا جاگتا مسکراتا معصوم بچہ بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین الا لہ الخلق والامر. پیدا بھی اس نے کیا ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی. پہلا جواب تو اللہ نے اس لبرل انسان کا، اس لبرلزم کا، اس آزادی کے نعرے کا، میرا جسم میری مرضی کے نعرے کا یہ رد کیا ہے. جسم تیرا نہیں، جسم کا را میٹیریل بھی تیرا نہیں، جسم کی بناوٹ بھی تیری نہیں، جسم کی شکل بھی تیری نہیں، جسم کی رنگت بھی تیری نہیں، جسم کی صلاحیتیں بھی تیری نہیں. پانی کی بوند سے لے کے انسان بننے تک، پھر بچپن سے لے کے لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک کا سفر رب کریم کے فیصلوں سے چلتا ہے. اس جسم کے اوپر بھی فیصلے کس کے چلیں گے؟ رب کے چلیں گے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھائی جسم بھی رب کی مرضی سے بنا، تخلیق بھی رب کی مرضی سے بنی. اور پھر تیری زندگی کے روز و شب، لیل و نہار، صبحیں دوپہریں، شامیں اور راتیں، لڑکپن بچپن جوانی ادھیڑ عمر بڑھاپے کے سٹیجز بھی رب کی مرضی سے ہوئے. اگر تیری مرضی ہوتی تو ہمیشہ جوان رہتا، اگر تیری مرضی ہوتی تو 25 سال پہ رک جاتا، اگر تیری مرضی ہوتی 30 سال پہ سٹاپ کر لیتا، اگر تیری مرضی ہوتی تیری جوانی کبھی نہ ڈھلتی، اگر تیری مرضی ہوتی تو وہ گبرو جوان کبھی اس کے چہرے پہ جھریاں نہ پڑتی، اگر تیری مرضی ہوتی تو تیرے یہ سیاہ بال کبھی سفید نہ ہوتے، اگر تیری مرضی ہوتی تو جو 2 من کی بوریاں اٹھانے والا انسان تھا وہ کبھی اتنا کمزور نہ ہوتا کہ اب اس سے 1 گلاس نہیں اٹھایا جاتا، اگر تیری مرضی ہوتی وہ جو ہر وقت ٹر ٹر فر فر بولتا رہتا تھا کبھی اس کی زبان لڑکھڑاتی نہ، اگر تیری
مرضی ہوتی تو کبھی بڑھاپے میں نہ جاتا، اگر تیری مرضی ہوتی تیری یادداشت نہ چھنتی، اگر تیری مرضی ہوتی تیرے اوپر بڑھاپے کی کمزوریاں طاری نہ ہوتی، اگر تیری مرضی ہوتی بڑھاپے کے اندر تیری پلکیں ڈھیلی نہ ہوتی، اگر تیری مرضی ہوتی بڑھاپے میں تیری کمر نہ جھکتی، اگر تیری مرضی ہوتی تیرے قدم کبھی نہ ڈگمگاتے، اگر تیری مرضی ہوتی تیری بصارت کبھی کمزور نہ ہوتی، اگر تیری مرضی ہوتی تیرا حافظہ تجھ سے کبھی بے وفائی نہ کرتا، اگر تیری مرضی ہوتی تو بڑھاپے کے اندر تو بچپن کی طرف کبھی نہ لوٹتا، کمزوری کی طرف کبھی نہ جاتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ ہم تمہیں لمبی عمر دے کے زوال کی طرف سفر کروا دیتے ہیں، تم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ مرضیاں تمہاری ہیں یا اس خالق اور مالک کی ہیں؟